بس ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی معزز اور محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس بابرکت محفل جس کا عنوان حق چار یار ہے، اس میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں. میری دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یقیناً بانیان محفل مبارکباد کے مستحق ہیں، اور آپ احباب جتنے بھی اس محفل کا حصہ ہیں آپ سب بھی خوش بخت ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حاضر ہونا بھی اپنی مقدس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. عزیزان مکرم، قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، آپ کی خدمتوں میں عرض ہے توجہ رکھیے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون میسر آ سکے. ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں. حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میری ذات پر جتنا زیادہ درود و سلام پڑھے گا کل بروز قیامت وہ بندہ اتنا زیادہ میرے نزدیک ہوگا. اس واسطے کثرت و محبت و شوق کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ اپنی بے چینی ختم کریں اور اپنی باتیں ختم کریں، گوڑے چھڑ کے وہ میرا پتر سیدھا ہو گیا، آپ کو کہا کہ بیٹے آپ پیچھے ہو جائیں، ٹیک چھڑ کے پیچھے ہو جائیں، ناراض نہ ہو، تھوڑا جا ناڑو بھی سونے آئی تھے، ناراض نہ ہونا بھائی بیٹے ہیں. آپ تھوڑا سا مہربانی کریں، ذرا اپنی بے چینی ختم کریں. تھوڑا سا جو گیٹ پہ کھڑے اگر انتظامیہ کے کوئی احباب ہیں تو ان کو آگے بھیجیں، تاکہ جو بھی کوئی بات کرتا ہے تو سارے پیچھے دیکھنے لگ جاتے ہیں. توجہ کریں تاکہ میں جو موضوع میرے ذمے ہے میں کوشش کروں گا کہ وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. ای کو بند کریں گے جی؟ بالکل بند کریں، سادہ کر دیں اس کو، دوسری آواز نہ ہو، یہ ٹھیک ہے. دوستان مکرم، آج کا جو آپ نے عنوان ترتیب دیا ہے وہ ہے حق چار یار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت ہوں یا اصحاب پاک ہوں، اللہ نے ان کو بڑے مراتب عطا فرمائے ہیں. لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جب ان کی جزوی فضیلتوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر کسی نہ کسی ایک پوائنٹ کو لے کر ان کا ذکر بیان کیا جاتا ہے. بسا اوقات لوگ اس کو الجھن بنانے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں حق چار یار نہیں کہنا چاہیے، حق سب یار کہنا چاہیے. اچھا، ان کو بندہ پوچھے کہ یار آپ کو یہ مسئلہ کیا ہے، تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں، کہہ رہے دیکھو جی جب حق چار یار کہہ دیا نا تو یہ چاروں کا ذکر ہوا، باقی تو سب چھوڑ دیے آپ نے. وہ یہ قوم کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں. میرا ان سے یہ سوال ہے کہ جب آپ پائنتن پاک کہتے ہیں تو کیا پائنتن ہی پاک ہے، باقی کوئی پاک نہیں ہے؟ تو کیا نبی پاک علیہ السلام کی باقی آل کی تم نے نفی نہیں کر دی؟ کہتے ہیں نہیں یار، یہ باقی بھی سارے پاک ہیں لیکن ان کی فضیلت زیادہ ہے. تو میں آکھیا اے اوتھے تینوں سمجھ آؤں دی ہے ادھر بھی مارنا. بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کی شان ہے، لیکن یہ جو چار یار ہیں خلفائے راشدین ہیں، ان کو اللہ نے سب سے زیادہ رتبہ عطا فرمایا. اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو اس بات کو، اس نقطے اور عقدے کو پہلے اپنے ذہن میں صاف کریں کہ یہ لوگ کیا الجھن کیا پیدا کرتے ہیں. گرامی قدر حضرات،
جبکہ یہ الجھن نہیں ہے. میں نے پہلے کہا ہے کہ اہل بیت ہوں یا صحابہ ہوں, اللہ نے ان کو بڑے رتبے عطا فرمائے, لیکن جب جزوی فضیلتیں ہوتی ہیں نا تو پھر بسا اوقات وہ فضیلت 1 میں ہوتی ہے, بسا اوقات 2 میں, بسا اوقات 3 میں, بسا اوقات 4 میں, بسا اوقات 10 میں, جیسے اشرا ابو بچرا, بسا اوقات صرف بدر والوں میں وہ 313, بسا اوقات صرف احد والوں میں, بسا اوقات صرف وہ بندے جنہوں نے درخت کے نیچے حضور کی بیعت کی. سمجھ آئی؟ تو یہ فضیلت جس کو جتنی ملی ہے پھر ان کی وہ بیان کرنی پڑے گی. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں نہیں یہ نہ کہو یہ کہو. اچھا, اس پر بھی ایک بہت بڑا تماشا ہے, اور وہ پتہ کیا ہے؟ توجہ میری طرف رکھیں آپ حضرات. جب سیدی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس اتار قادری صاحب مدنی چینل والے, آپ نے جب ہر صحابی نبی جنتی جنتی یہ نعرہ لگایا تو پھر بھی کئیوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھ کھڑا ہوا, نہیں یہ نعرہ نہیں لگنا چاہیے. تو میں نے کہا ادھر تو کہتے ہو حق سب یار کہو, تو جب ہر صحابی نبی آیا تو اب بتا کیا ترجمہ بنا؟ تو مطلب تو وہی ہے نا. اچھا, وہ بھی نہیں کہنے دیتے یہ بھی نہیں کہنے دیتے, تو میں نے کہا بیٹا پھر اپنا تعارف کروا بھی تو کون ہے, ہمیں پتہ تو چلے بھئی. نہ حق 4 یار برداشت ہوتا ہے, نہ ہر صحابی نبی برداشت ہوتا ہے, تو شے کیا ہے؟ حالانکہ سنی وہ ہوتا ہے نہ ان سے چڑھتا ہے نہ ان سے چڑھتا ہے. کیوں؟ غلام کا کیا کام ہے چڑھے؟ آواز کمزوروں والی ہے جناب, آواز کمزوروں والی. غلام کا کام چڑھنا نہیں ہوتا, غلام کا کام ہے غلامی کرنا. ہاں, جب جزوی فضیلت ہو تو جس کی جتنی فضیلت ہو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. اب بات سمجھ آئیے میری بات کی میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اب اس بات کو اگر آپ نے سمجھ لیا ہے تو آئیے اب ذرا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو مبارک 4 یار ہیں, یہ پہلے اس کا بات کا تعین کریں یہ ہیں کون کون سے. سمجھ آئیے, ان سے مراد یہ جو 4 یار ہیں, سب سے پہلے تائیدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی ذات اقدس ہے. اس کے بعد مراد رسول و مرید رسول. آواز نہیں آ رہی آپ کی, ستے پہ ہو یار. او پوتر سدھا ہو کے بے, او کاکا سدھا ہو کے بے میرا بچڑا. یہ تواڈے ورگے جواناں دی پتر لوڑ ہے سانو, تسی وڈے ہو کے فوج بننا ہے. اے جڑے ہن محفلاں کردے نے تے بڈھے ہو گئے, ہن تے تسی حضور دی فوج ہو نا. اے جنے نوجوان تے بچے بیٹھے نا, انہاں نوں ذرا جگا کے بٹھایا کرو. انہاں نہیں وڈے ہو کے سیکھن گے تے کام کرن گے نا. ٹھیک ہے میرا بیٹا, اللہ تعالیٰ تواڈے کول دین دا بہت سارا کام لوے, میری دعا ہے. تے ذرا جاگ کے بیٹھو, تسی تے بالکل ہی چپ بیٹھے ہو جناب. اے اصل مسئلہ ہے اہل سنت ہے کہ وے اے گل سن کے نا اج منہ والی ویکھدے رہندے نے. کئی ایسے ہوندے نے وہ جھوٹ بولن دے ہوندے نے, تھلے لے واہ 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 مرنی آئے ہوندے نے. تواڈے کول سبحان اللہ بھی نہیں کہے ہوندی, حالانکہ ساڈے واسطے نہیں کہنی, تسی مالکا واسطے کہنی. پھر منہ کوٹ کے بیٹھے رہندے نے. جڑے موبائلاں تے لگے بیٹھے موبائل پاؤ جیباں تے ذرا گل سنو. انشاءاللہ میں بڑی جلدی تہاڈی جان چھڈاں گا, لیکن اونی دیر تک میرا ساتھ ضرور دیو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو 4 یار ہیں نا, ان سے مراد سب سے پہلے تائیدار صداقت, یار غار و مزار, خلیفہ بلا فصل, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر الصدیق. سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کی ذات اقدس ہے, یاد رکھ لیں. دوسرے نمبر پر مراد رسول, مرید رسول, داماد بطول. یہ یاد رکھ لیں, حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی ذات اقدس ہے. یہ خلیفہ 2 میں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں میں ان کا دوسرا نمبر, 4 ان میں دوسرا نمبر آتا ہے. تیسرا نام حضرت سیدنا عثمان غنی, تاجدار شرم و حیا, منبع جود و سخا, داماد مصطفیٰ. نبی پاک علیہ السلام کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا رتبہ وہ تیسرے نمبر پر یہاں ان 4 یاروں میں تیسرے نمبر پہ آتا ہے. اور چوتھے نمبر پر مولا مرتضی, شیر خدا, مشکل کشا, داماد مصطفیٰ, زوج زہرا, تاجدار حلتا, مراد کل کفا, ولیوں کے بادشاہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. آپ یہ ہیں 4 وہ ہستیاں جن کو 4 یار کہا جاتا ہے. اچھا, یہ ہم 4 یار کہتے ہیں تو اس پر کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس پر دلیل کیا ہے؟ سنیے, نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مستدرک کے اندر, دیگر کتب کے اندر, اور بالخصوص کنز المال کے اندر, علی المتقی الہندی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس کو لکھا اور کئی طرق سے لکھا. آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنی, اللہ نے سب سے پہلے مجھے چنا, میرا انتخاب فرمایا.
پوری کائنات عالم میں اللہ نے جب نگاہ رحمت فرمائی نا پوری مخلوق پر، تو فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرا انتخاب فرمایا، مجھے چنا، اور اس کے بعد وختار لی اصحابی، فرمایا اس کے بعد میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب فرمایا۔ حضور کے صحابہ کو یا مستیاں نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جن کو رب نے چن کر محبوب کو عطا فرمایا۔ اور میں یہاں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، آپ کا ذوق آج اس لیول پہ نہیں جا رہا، میں زیادہ آپ کو تنگ نہیں کروں گا، کہ اگر ہمارے سامنے کوئی ریڑی کھڑی کر دے کہ جناب یہاں سیب ہیں تو آپ اٹھائیں، تو میرا خیال ہے کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو سیب اٹھائے اور کوئی ایک سیب بھی خراب نکلے، اور جنہوں گڑیا یا کانا کہندے نے یا چھوٹا کہندے نے وہ نہیں چکے گا، تکڑے تو تکڑے سیب نو ہاتھ پائے گا۔ کیوں؟ میں نے کہا 10 بھائی کیوں چکے نے؟ کہنا میں نو عقل نہیں ہے، میں نو نہیں پتا کہ کیڑے دانے نو میں ہاتھ پاؤنا ہے۔ میں نے کہا تجھے اختیار مل جائے تو سب سے اعلیٰ کو اٹھائے گا، جب رب نے پسند کیے ہوں گے تو صحابہ کتنے اعلیٰ پسند کیے ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان پر جو اعتراض کرتا ہے نا، وہ دراصل رب کے انتخاب پر اعتراض کرتا ہے۔ اسی واسطے تو ہم کہتے ہیں اہل بیت پر کوئی اعتراض کرے وہ بھی حرام زادہ ہے، صحابہ پر کوئی اعتراض کرے وہ بھی حرام زادہ ہے۔ 5-7 بندے رنگ پن گئے نے، تو انہوں پڑھنا نہیں سی چاہیے، تو انہوں بولنا چاہیے سی۔ اس بات کو ذہن نشین فرما لیں، یہ حقائق ہوتے ہیں۔ اچھا بسوں کا تو میری قاری صاحب تسی جناب بہندے لائی آرام دا کہہ چھڑ دے دا مطلب، میں کہا یہی تو تینوں پتہ نہیں بے جڑا نبی دی نسبت حیا نہ کرے حلال دا ہوندا ہے۔ آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور یہ احادیث طیبہ کے اندر بھی مفہوم موجود ہے۔ فرمایا جو ان کا دشمن ہوتا ہے نا، منافق ہوتا ہے، یا پھر وہ زنا کے پیداوار ہوتا ہے، یا پھر اس کی ماں ناپاک ہوتی ہے اور حاملہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ حدیث میں موجود ہے نا، اگر آپ نے نہیں پڑھا نہیں کسی دسے تو وکری گل ہے، تو یہ میں دستا پیا تو ذمہ داری نال دستا پیا۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات، فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرا انتخاب کیا اور میرے بعد میرے صحابہ کا انتخاب فرمایا۔ اب اگلی بات بھی توجہ طلب ہے پیارے بیٹے، اوے کناڑے ادھر دیکھ۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے میرا انتخاب اور میرے بعد میرے صحابہ چن کر جب مجھے دیے نا، اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے بھی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ فرمایا وَاخْتَارَ لِي مِنْهُمْ أَرْبَعًا، یہ جو چنے ہوئے تھے نا میرے صحابہ چنے ہوئے، فرمایا انہاں چگیاں ہویاں دے وچوں 4 چگ کے مینوں پھر عطا فرما دے۔ یہ ہے حق جاریہ۔ یہ حدیث میں نے پڑھی ہے، میں نے گپ نہیں سنائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یاروں کا ذکر بطور خاص نبی پاک علیہ السلام نے علیحدہ پہلے دیکھو فرمایا اللہ نے میرا انتخاب کیا، اور پھر فرمایا میرے صحابہ کا کیا، اور پھر فرمایا ان صحابہ میں سے 4 پھر چن کے رب نے عطا کیے۔ اس کا مطلب ہے حق 4 یار کا کوئی رتبہ ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ یہ سرخیل صحابہ یہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر آج آپ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ حدیث میں تو کہیں 4 کا الگ سے ذکر ہی نہیں ہے، نہیں پوتا اپنی عقل دا علاج کرا۔ لیکن یہ جو سنی بیٹھے ہیں ان کو پتا تو پہلے بھی ہے، آج تو اپنی ٹریننگ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں نا جی۔ اور اگر کوئی سیکھنے اور سمجھنے کی نیت سے آیا ہے تو غور کر کے بیٹھے۔ یہ پہلی حدیث شریف میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، لیکن ابھی یہ حدیث شریف کا ایک اور مضمون بھی ہے، اگر آپ توجہ فرمائیں تو وہ سناؤں آپ حضرات کو؟ آواز کمزوروں والی ہے۔ ابھی یہ حدیث مکمل نہیں ہوئی۔ اللہ نے میرا انتخاب کیا، میرے بعد میرے صحابہ کا کیا، ان میں سے 4 چن کے مجھے عطا فرمائے۔ اچھا ایک حدیث شریف میں یہاں سے آگے ایک مضمون یہ بھی آتا ہے، فرمایا وَجَعَلَ، اللہ رب العزت نے بنایا کیا، منہم ان میں سے، کن میں سے؟ صحابہ میں سے۔ کیا فرمایا؟ لی میرے لیے انصارم و وزیرم و سہرا، فرمایا جو میرے لیے میرے صحابہ چنے تھے نا، ان میں سے اللہ نے کچھ صحابہ میرے وزیر بنا دیے، کچھ میرے مددگار بنا دیے، اور کچھ میرے سسرال بنا دیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے 3 رشتوں کا جہاں پہ ذکر فرمایا ہے، 3 محبت کے پہلوؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ توجہ ہے کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کچھ کو میرے وزیر بنایا، اور وزیر کون ہے سن لیں، وزیر ایک حضرت ابو بکر صدیق ہے اور دوسرے حضرت عمر فاروق اعظم، اور یہ زمین پر ہیں۔ فرمایا میرے 2 وزیر زمین پر ہیں، 2 آسمانوں پر ہیں۔ تو کہا آسمانوں پر کون ہے؟ فرمایا ایک میرا وزیر وہاں جبرائیل ہے اور دوسرا میکائیل ہے۔
چلیے یہاں پر بھی ایک بات کہہ لیں تاکہ عقیدہ کھل کے سامنے آ جائے. میں نے کہا جبرائیل و میکائیل زندہ ہے یا فوت ہو چکے ہیں؟ سارے بولیے. جڑے تواڈے جو زندہ بیٹھے نے بولو. اچھا جبرائیل و میکائیل زندہ ہیں. میں کہا پکا رمی یہ تینوں گل کام دے گی. میں نے کہا یہ بتاؤ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کو موت کیسے آئی کو پتہ ہے؟ کہہ رہا جی یہ کیا اوپر بھائی تھوڑا سا ان کو روکنے والا ہے کوئی؟ اٹھو بھی اٹھو. یہ جنی دیر خوراک نہ ملی اتنی دیر نہیں آرام ہونا. بولیے سبحان اللہ ذرا محبت کے ساتھ. ادھر دیکھیے یہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام اور حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام یہ دونوں زندہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. حضرت عثمان حضرت سیدنا فاروق اعظم شہید ہوئے. کہا بالکل شہید ہوئے. میں نے کہا بتائیے شہید زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے. میں نے کہا یہ پکا رہی ہیں بھی تین گل کام آئے گی. سمجھ آئی نا. اللہ نے خود فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. جو میری راہ میں شہید ہو جائے مردہ نہیں کہنا. اب فوت بھی ہو گئے قبر میں بھی ہم نے ہاتھوں میں رکھ کے آئے لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں کہنا. میں کہا ملا جی ہوں تیری مننا یا رب دی مننا؟ پھر رب دی منن دے نہ سانو کہ کہنا نو زندہ ہے. یہ مطلب یہ نکلے کچھ قبر والے پھر زندہ تے ہوندے نے نا. عزیزان مکرم اس بات کو سمجھیے فاروق اعظم شہید ہوئے وہ بھی زندہ. اور حضرت صدیق اکبر کو موت کیسے آئی تھی پتہ ہے آپ حضرات کو؟ جب آپ غار میں تھے اور سانپ نے ڈنگ مارا تھا وہ زہر عود کر آیا تھا لوٹ آیا تھا. اور جو کسی زہر سے فوت ہونا آپ کو پتہ ہے کہتے ہیں کہ اس کو سری شہادت ملی ہے. سر کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی ہوتی شہادت ہے لیکن اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے جس طرح کے تیر تلوار کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر کو بھی شہادت ملی اور سری ملی. جہری شہادت ملے وہ بھی زندہ سری ملے وہ بھی زندہ. تو میں نے کہا مصطفیٰ کیسے بادشاہ ہیں جن کے آسمانوں والے وزیر بھی زندہ ہیں اور زمینوں والے وزیر بھی زندہ ہیں. اب مجھے سیدی اعلیٰ حضرت کی بات بتانے دیجئے تاکہ آپ کو لطف آئے. میں نے کہا جس کے وزیر زندہ ہیں ان کا بادشاہ کیسے مر گیا ہے؟ کوئی تو مجھے یہ بھی سمجھا دے نا یار عقل مند. کوئی عقل مند مجھے سمجھا دے. یقین کریں اگر وہ پنجابی کے اندر جے تواڈی گراری سیدھی لگی ہوئی نا عقل والی اے گل سنن تو بعد کوئی حیات النبی کا انکار نہیں کرے گا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اقدس و انور میں حیات ہیں اللہ کی عطا سے. جب چاہیں جس پہ چاہیں جتنا چاہیں جہاں چاہیں کرم کر سکتے ہیں. جا بھی سکتے ہیں آ بھی سکتے ہیں اور کرم فرما دے تو اسے بلا بھی سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری گرامی قدر حضرات؟ یہ ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چار یار جن کا یہاں پر میں نے ذکر کیا اور ان میں سے دو وزیر وہ میں نے بتایا. پھر فرمایا یہ جو میرے صحابہ ان میں سے میرے کچھ انصار بنائے. انصار کسے کہتے ہیں؟ مدد کرنے والا. انصار کسے کہتے ہیں؟ مکے سے جو آئے تھے ان کو مہاجر کہتے تھے اور جو مدینے میں رہتے تھے ان کو انصار کہتے تھے. انصار کیوں کہتے تھے؟ کہ انہوں نے اپنے مال و دولت جائیداد کے 2 حصے کر کے ان کی مدد کی تھی. انصار مددگار کو کہتے ہیں. حضور فرماتے میرے صحابہ میرے انصار ہیں میرے مددگار ہیں. کاش کہ یار آپ کو یہ عقیدہ سمجھ آ جائے. میں نے کہا اگر صحابی ہو کے نبی کی مدد کر سکتے ہیں تو نبی ہو کے امتی کی مدد نہیں. شہیدی بیان کریں ساتھ میں عقیدے کے مسئلے کو بھی کھول کھول کے اپنے دل میں رکھیں. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کچھ میرے صحابہ میں سے میرے سسرال بنا دیے. اب سسرال کا کیا یہ رشتہ خاص الخاص کیوں بیان کیا؟ چونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے لکھا ہے فرمایا اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا. ایک روایت میں نے اللہ سے یہ اعزاز مانگا. کیا؟ فرمایا یا اللہ جس کو میں رشتہ دوں وہ بھی جنتی ہو جس سے لوں وہ بھی جنتی ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ جس کو رشتہ دوں وہ بھی جنتی اور جس سے لوں وہ بھی جنتی. لیکن اس میں ایمان شرط ہے یہ یاد رکھ لیں. کیا بات ہے سبحان اللہ. آپ کی توجہ نہیں ہے میرا خیال ہے. وقت زیادہ ہو گیا یا آج آپ تھکے ہوئے زیادہ نظر آ رہے ہیں یا پھر تو بجلی تے جنریٹر نے تھکا چھڑیا تنہ جو کو روڑا تے ہے. میں بہرحال کوشش کروں گا کہ اس موضوع سے وفا کروں. سبحان اللہ. چلو ہوں نہیں بھی اونچا بولنا تو بعد کیسٹ سن لیا جائے لیکن توجہ کے ساتھ سن لو تاکہ دل میں بات بیٹھ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سسرالی رشتہ ہے آقا کریم علیہ السلام نے خاص الخاص اس کو ذکر کیا. اور ذکر کرنے کا ایک مقصد اور بھی تھا. تُسی دیکھا ہونا کاڑے پیڑے چلے مچھے مننے وہ آ کے گھر والے اور ہیں در والے اور ہیں. میں کہ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ علی گھر والے ہیں باقی در والے.
میں کہ پھر نہیں کری جدو تیرا سورا آوے نا تو کرو باہر بہائیں. سنی بولے, ہاتھ اٹھا کے بولے, کوئی نوجوان ہاتھ نیچے نہ رکھے. جدو تیرا سورا آئے نا تو باہر بٹھائیں. کیا مطلب؟ کہ میں انہوں باہر بٹھایا تو میں حیاتی واسطے باہر چلا جاواں گا. میں کہا کہ مطلب ہے؟ کہ یارو میری کارنی دا ابا ہے تھی وہ کار اللہ نے تو پھر کہڑا ہے. میں کہا او جی میں پنجابی میں کہنا چھوڑیا پھر تینوں اس مسئلے دی سمجھ نہیں آئی. حضرت ابوبکر صدیق دی بیٹی نبی دے کر ہے, فاروق اعظم دی بیٹی نبی دے کر ہے, حضرت ابو سفیان دی بیٹی بھی نبی دے کر ہے. جی اے دار والے نے پھر گھر والا کون ہے وہ بھی تو مینوں دسنا. یہ بھی گھر والے ہیں. نبی پاک نے الگ سے رشتہ بیان کر کے مسئلہ ہی حل فرما دیا. ان کو سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی آپ حضرات. لیکن یہاں پر ابھی یہ حدیث شریف ایک اور طرق سے بھی بیان ہوئی ہے نا, ایک اور طریق ہے اس حدیث کا, اور وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے میرا انتخاب کیا, میرے صحابہ کا انتخاب کیا. فرمایا ایک وقت آئے گا, کچھ قوم آئے گی. توجہ, اب ساری حدیث بیان کریں تو پھر بات بنے نا جی. اب حضور کی حدیث سن کر ذرا اپنے اوپر لاگو کرنا اور دیکھنا. وہ پنجابی جی میں کہنا نا, چھاننا لاؤ, چھاننا چھانو بچوں کانے کانے مرے مرے دانے تھلے آ جان گے, چنگے چنگے گھر ٹوڑ جان گے. اب یہ علمی چھاننا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا ایک قوم آئے گی, کریں گے کیا؟ فرمایا یسبون اصحابی, میرے صحابہ کو وہ گالیاں دیں گے. اللہ نے مجھے چنا, میرے صحابہ کو چنا, لیکن ایک قوم آئے گی جو صحابہ کو گالیاں دے گی, برا بھلا کہے گی. یا رسول اللہ ان کے بارے میں حکم کیا ہے؟ فرمایا لا تناکحوہم ولا تشاربوہم ولا تجالسوہم ولا تصلوا معہم ولا تصلوا علیہم. صدقے جاواں دوڑے سنن والی قوم ہو, کدی حدیثاں تے بھی بول کے دیکھ لو. ناراض تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ یہ آپ کو جگانا مقصود ہے. نبی پاک نے فرمایا جو صحابہ کا دشمن ہو, فرمایا نہ ان سے نکاح کرنا ہے, نہ رشتہ لینا نہ دینا, بس ختم. کیا بات ہے, ٹھیک ہے. فرمایا نہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے, نہ ان کو کھلانا ہے, بلکہ میں پنجابی کہتا نہ کھانا ہے نہ پاؤنا ہے. توجہ فرما رہے آپ. جو صحابہ کا دشمن ہے اہل بیت, کوئی ہمارا تعلق نہیں اس سے. اور اگلی بات فرمایا نہ ان کو سلام کہنا ہے. میں کہتا تسی فلانے نو سلام نہیں کہیں. میں کہتا تیرا پیو لگتا تو کہہ لے, میں تو دیکھوں گا اگر یہ صحابہ اور اہل بیت کو سلام کرے میں تیرے ہاتھ بھی چومن واسطے تیار ہوں. اگر عزت کرانی ہے تو پہلے معیار تو پورا کرے اپنا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات, فرمایا نہ ان سے سلام لینا, نہ ان کا جنازہ پڑھنا ہے. بیمار ہو جانا تو پوچھڑ نہیں جانا. مولوی صاحب آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, اس کا جنازہ نہیں پڑھتے, اس کے لیے دعا نہیں کرتے, او دن سلام نہیں لیں دے. اتنی سختی دین میں. میں کہا ہوں سمجھ آئی ہے. میرا بیٹا یہ حدیث نہ ہوتی نا تو ہم سارا کچھ ہی کرتے. جب حدیث میں حضور نے کہہ دیا ہے ہن تیرا منہ دیکھا یا مصطفیٰ کا فرمان دیکھا, ہم حضور کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. میرے حبیب نے جو فرما دیا عمل اسی پہ ہوگا. اگر کوئی عزت کروانا چاہتا ہے تو وہ حضور کی آل کا بھی احترام کرے, حضور کے اصحاب کا بھی احترام کرے. اللہ خیر چل. اچھا ویسے بھی یار آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں, اتنا مجمع بیٹھا ہے, آپ مجھے ایک بات بتائیں. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ اور اہل بیت اس لیے دیے تھے کہ تم ان کے خلاف باتیں کرو؟ بتاؤ. اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے ان کو اتنا نوازا تھا کہ لوگ آ کے ان کے خلاف باتیں کریں. پنجابی دسو بھی ایک گل بندی جڑدی ہے تو پھر کیوں کرتے ہو؟ اور میں اگلی بات بھی بتا دوں, آپ کو پتا ہے نا کہ پرسوں سے ہمارے ملک کے اندر بڑی ایک افراتفری پھیلی ہوئی ہے. وہ ایک اہل حدیث مسلک کا بندہ ہے جس نے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی توہین کی ہے اور ایسے نازیبہ جملے بولے. میں کہتا ہوں کہ رنڈی ماں کا بچہ بھی ایسا نہیں بول سکتا جیسا اس کمینے نے بولا ہے. اور بڑے عجیب و غریب ملک کے اندر افراتفری پیدا ہے. کیوں یار ملک میں افراتفری پیدا کرتے ہو؟ ظالمو, کوئی اڑتا ہے صدیق اکبر کو بھونکتا ہے, وہ کتا علوی بھونکا تھا اور راتوں رات جہاز بیٹھا تھا نکل گیا. میں کہا پھر ایتھے ٹیکدا تینوں حضور دے عاشق دس دے تو کیویں ٹیکنا ہے؟ یہ کون سی بات ہے یار؟ اور ایک منٹ میرے بیٹے, ایک منٹ. او پتر ٹیک کے بہ جا, لگدا ہے تیری ٹبری چھوٹی تینوں نٹ وڈا لگا ہے تے ٹیک جا. مینوں وال سارے آوندے نے, میں اصل موضوع بیان کرنا چاہنا. یار جے کو بندہ بیٹھا لتر والا تے انہاں نوں پھڑ کے لاؤ, اے کون نے کمینے, کوئی گل ہے کرن والی یار؟ تمیز ہی ہے نہیں انہاں دے وچ. اچھی بولو ذرا سبحان اللہ پیار دے نال.
ਇੱਥੇ ਮਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਉੱਤੇ ਕਾਂ लाई बैठा है। नाराज ना हो भाई, हम क्लास में बैठने वाले बंदे हैं। सीधा होके आके किसी का कोई सवाल है, खलो के करे सवाल यार, मैं इंशाल्लाह जवाब दे के जावांगा मसलक दा। हाथ उठा के बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद। पंजाबी जी कर लेने हैं, तुसी काम तो पंजाबी वाले करो ते पंजाबी जी गुफ्तगू पंजाबी जी कर लेने, बस इत्थे ते आके आओ ना यार, कौन है इन्हू बाहर कड्डो, सामने आवे कौन एडा सान। बोलो सुभान अल्लाह जरा प्यार के साथ। तुसी तो बोलो यार, तुहाडे अपने साह नहीं निकलने बंद होया की है यार। सुभान अल्लाह वाह। मैं जिवें कोई रोटी नहीं खा, की मसला पुत्र, की रौला है? एवं बेड़ियां रोड के बैठे हो, तकड़े होके बैठे, हुजूर दे सहाबा का जिक्र हो रहा है और यहाँ पर तो हुजूर की अहले बैत की इज्जत पर भी पहरा दिया जा रहा है। गिरामी कदर हज़रात, इस मसले को समझो। मैं अर्ज करदा पिया जड़ा इज्जत करवाना चाहता है, नबी पाक की हर निस्बत का हया कर ले, और अगर वो हया नहीं कर सकता सी तेरा हया किवें करिए भाई। इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत का हया करो। अब एक तबका ऐसा है कि जो हुजूर के अहले बैत को भौंकता है, असी तुहानू दसदे पहले तुसी मानदे नहीं सी, हुण नंगे हो गए ना, मसलक दा भी पता लग गया है। दूसरे सहाबा को भौंक तुसी नहीं सी मानदे, ओदा भी पता लग गया है। लो यही गुस्ताख है। हमारे मुल्क के कई इदारों वाले कहते हैं सानू नहीं समझ आउंदी कौन करदा है। मैं क्या एवें अखा बंद ना करो, जिवें बिल्ली कबूतर नू वेख के बंद कर दी है ना, इंज नहीं, बंदे दे पुत्र बनो। तुहानू पता है सहाबा नू किहड़े कुत्ते भौंकदे ने, अहले बैत नू किहड़े भौंकदे ने। मैं अल्लाह दी कसम चुक के कहना, एक सुन्नी है जेड़ा नबी दी यार दे नाल भी प्यार करदा, नबी दे असहाब दे नाल भी प्यार करदा। एक सुन्नी समझ आ रही है? पूरी जिम्मेदारी दे नाल करे। अज ताई कोई सुनिया च विखाओ जिन्हें गुस्ताखी कीती होवे, एवें धक्के धोड़ी दे नाल पीछे पै जाण ते एक वखरी गल है, लेकिन सुन्नी हो गुस्ताखी नहीं कर सकता, उसकी ये तालीम ही नहीं, तरबियत ही नहीं। क्योंकि सूरज से भी ज्यादा चमकदार अगर मजहब है तो वो अहले सुन्नत का है। समझ आ रही है मेरी बात की? दोस्तानी अजीज, इस वास्ते इन लोगों को पहचानो, ये सांप, ये भेड़िए, ये जहन्नम के कुत्ते, इनको पहचानो। और सुनियो, तुम बेअमल सही पर खुदा की कसम तुम गुस्ताख नहीं हो। समझ आई? अपने अमल को दुरुस्त करने की कोशिश करो, लेकिन तुम्हें मुबारक इस बात पर कि तुम गुस्ताख नहीं, और ना गुस्ताखों के साथ हमारा ताल्लुक है। और आज जिन्हें पर आप बैठे हो, जिन्हें आज महफिल की थी, अगर एक नुकता तुसी समझ गए ना कि असी ना गुस्ताख हाँ, ना गुस्ताखाना साडा ताल्लुक है, ना उन्हां दे नाल साडी मुहब्बत है, मैं कहना जे दा तेरा मोल ना पै जावे तो फिर मेरे नाल गल कर। इस वास्ते अपने आप को मजबूत करो, ऐसे किसी बंदे से कोई ताल्लुक नहीं। और ऐसी जो बात करे, जो सहाबा इकराम के खिलाफ बात करे, अहले बैत के खिलाफ, वो समझो अपना दुश्मन तो है ही है कि उन्हें जन्नम से जाना है, तो कुत्ता बन के जाना है। वो हमारे मुल्क का भी दुश्मन है, वो हमारे मुल्क के अंदर भी अफरा तफरी पैदा करना चाहता है। ये मुल्क को ना एक खास साजिश के तहत धकेला जाता है किसी न किसी आग में। लेकिन मैं तो ये अर्ज करांगा, खुदा वास्ते किसी किस्म दी फिरकावारियत, किसी किस्म दी लड़ाई झगड़ा फितना ओदा हिस्सा नहीं जे बनना। जिन्ने बैठे हो हाथ खड़े करके मैं दसो, लेकिन तुसी करना की है, बाअदब बनना। बेअदब दे नाल ताल्लुक तोड़ दियो, जदों ओनू बुलाएगा ही कोई ना ते तुसी वेख्या जे ओनू आपे ही सेट होना पेगा। आवाज कमजोरों वाली है, जरा सुभान अल्लाह ऊंचा फरमा दीजिए। चार ये हैं हक चारिया, और यहाँ तक बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूं, तो पता तो चले ना हक चारिया किथे किथे है। जिन्हें को थोड़ा जा शक शुबा है ना, उन्होंने जरा हला जुला, उन्होंने आखे मौलवी दी गल सुन। हजरत सैयदना नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वैसे तो कहते हैं मैं कससुल अंबिया की बात करता हूँ, ये भी कससुल अंबिया है, किसी और ने नहीं सुनाना, अखी पढ़। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती तैयार की ना, तो वो कश्ती जब तैयार कर रहे थे, जाहिर सी बात है बहुत बड़ी कश्ती थी, वो तैयार करते ना तो पिछो सेंक लग जाती सी।
समझ आ रही है? सेक आपने एक बारी बनाई, दूई बारी बनाई, फट्टे उखेड़ के लाए, अल्लाह दी बारगाह च अर्ज कीती बारी ताला मैं कश्ती बनाउना, हुण इक्को दिन च तो नहीं बननी, हालांकि नबी मोइजे ना बना भी सकदा है, लेकिन जाहिरी काम सी ना, हिकमत है सी या अल्लाह ये पिछों सेक खा जांदी है भी ये किवें बचे। हुण मैं मट्ठा बोलांगा, अल्लाह दा नाम जे इस जुमले दा मुल पाया जे, अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ नूह जे चाहना है ना कि इहनूं कोई कीड़ा ना लगे ते मेरी कायनात दे विच जेड़े सब तो बुजुर्ग शख्स ने उन्हां दे नाम लिख दे, उन्हां दे नाम लिख दे। कसस लंबिया चौके पढ़ो, उन्हें क्या अच्छा बुजुर्गां दे नाम, क्या दसो फिर बुजुर्ग केड़े ने? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की आवाज नहीं आ रही, बुजुर्ग केड़े ने? फरमाया हम असहाब मुहम्मदिन व हुवा अबू बकर व उमर अल फारूक व उस्मान जुन नूरैन व अली अल मुर्तज़ा। फरमाया 14 ना आया। सारे बोलो रोटियां हलाल नहीं कर दे पे आज, नारे तहकीक। तो समझ आई है संगियो? कोई नहीं आई है गिरामी कदर हज़रात। अच्छा ये गल नहीं ना, अजे गल ते नहीं ना मुकी। फरमाया फकतबहुम नूहुन अलैहिम फहाफिज़त। फरमाया हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ना कलम चुकिया ते नाम लिख छड़े ते उस तो बाद कोई कीड़ा ओए ऐदा भी लुत्फ ले लो, ऐदा भी लुत्फ ले लो, कोई कीड़ा फरमाया कि उस कश्ती दे नेड़े नहीं लगा। मैं आख्या जेदे दिल दे विच चार यार होण कोई गंदा कीड़ा आ ही नहीं सकदा। चार यार उनको समझ आई है? कोई नहीं आई है? दोस्तानी मुकर्रम, इसका मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और रुतबा ये बड़े अरसे से चल, बल्कि इससे भी पीछे बात लेके जाऊं नहीं ना तुसी बोल दे पे। हाँ ये कभी अहादीस का मजमुआ पढ़ के देखे तो फिर रिवायात को पढ़ो तो फिर पता चले। हजरत इब्ने अब्बास को पढ़ के देखो, आप क्या फरमाते हैं? सुनो, आप फरमाते हैं लोगों फिल जन्नत शजरतुन, जन्नत के अंदर अल्लाह ने एक दरख्त पैदा फरमाया है, फरमाया उसके अंदर कोई पत्ता ऐसा नहीं है जिसके ऊपर अल्लाह ने ये ना लिखा हो, क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक व उमर अल फारूक व उस्मान जुन नूरैन। ये तो जन्नत दे विच भी लिखिया खलोता है, साडी मसीह ते लिखिया जावे तो फिर ढिड पीड़ क्यों पैंदी है? जन्नत एक दरख्त ऐसा हर पत्ते ते लिखिया खलोता है। और मेरे भाइयों ये बड़ी पुरानी हिस्ट्री है, बुजुर्गों का जिक्र पुराना, और ये तो ये भी साबित होया बुजुर्गों का नाम किते लिख दिता जाए ना तो वो चीज महफूज हो जाती है। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात हैं? दम दरूद टोना हर शय समझ आ गई ना थानू? अब लोग इस तरफ आते ही नहीं, लेकिन ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 यार। और यहाँ तक बात नहीं, इससे भी पीछे की बात। अब गए मौली किथे तक जाना ही। सुनो सुनो, इससे भी पीछे की बात है। अगर आप थके नहीं है तो सुना दूं आप हजरात, थके नहीं है तो थक गया तो फिर बस कर छड़। एक मरतबा ना नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, ये हदीस है और पूरी जिम्मेदारी से बयान कर रहा हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, आपने फरमाया लोगों मुझे 3 चीजें बहुत पसंद है। कहा क्या क्या पसंद है? फरमाया एक मुझे नमाज बहुत पसंद है। मैनू पता सी बाज मट्ठी हो जानी है नमाज, मैनू पता सी मट्ठी हो जानी है, क्योंकि हुण तो कहते हैं मौली छेती करो लंगर का लफाफा लेना है, तू किहड़े कमी पै गए हैं? जागो थोड़ा जा संगियो, जब अजान हो तो मस्जिद में आया करें। नौजवानों ये तुम्हारे जो जबीने हैं ना, माथे, ये लोगों के सामने इसलिए झुकते हैं कि तुम रब के सामने नहीं झुकाते, अपने रब के सामने झुको। मेरे उस्ताद जी कहा करते थे जो अपने रब के सामने झुक जाता है अल्लाह उसे किसी के सामने झुकने नहीं देता। कभी अपने रब को सजदा करके देख, नमाज पढ़ के देख, फिर देखना सुकून कैसा है। नबी पाक ने फरमाया सबसे पहले फरमाया मुझे नमाज बहुत पसंद है, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। दूसरी बात फरमाया मुझे खुशबू बहुत पसंद है, खुशबू लगा के रखा करें, और जब कोई खुशबू पेश करे उसको कबूल भी किया करें और दुआ दिया करें अल्लाह तुझे खुशबूदार बनाए। ठीक है। तीसरे नंबर पर नबी पाक ने फरमाया मुझे नेक औरतें बहुत पसंद है, बीवी हो और नेक हो। फरमाया ये नबी पाक अलैहिस्सलाम को बहुत, बस औकात बीवियां होती हैं लेकिन वो इतनी बद अखलाक होती हैं कि बंदा घर से बाहर रहे तो सुकून, जब घर में आ जाए तो नहीं समझो भी मूती दे घर बढ़ गए हो। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप, लड़ाई झगड़ा एवं एक दिन घूरी जाना,
بیٹھے ہو بیٹھے رہا جے تھوڑی دیر تک تھوڑی جان چھڑنا تھوڑی دیر میرا ساتھ دے آجے دوستان مکرم فرمایا نیک بیویاں فرما بردار قرآن و حدیث کے مطابق جو اپنی زندگی کو ڈھالیں حضور کی کنیزیں بنے توجہ نہیں فرما رہے آپ تو فرمایا حضور نے وہ مجھے بہت پسند ہے تو یہ معاشرہ کیسے درست ہوگا جب ہم قرآن و حدیث پڑھیں گے اس پہ عمل کریں گے تو ہمارے بچے بچیاں بھی کر لیں گے تو جب ماں باپ نے نہیں کرنا دیو کی میں کرن گے ہن امی اباس حکا پین تاش کھیڈن تے گپا مارن تے ڈرامے ویکھن تے بتاں نوں کہن مصلی تے بہو سبحان اللہ ایداں کو نہیں ہونا یہ تانوں کر کے بکھاونا پینا ہے اس لیے نبی پاک نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ نماز پڑھا کرو تے پوچھا گھر وچ بھی قبرستان ہوندا ہے فرمایا جڑے گھر وچ رب دی نماز نہیں قبرستان نہیں تے اور کی ہے چلو خیر بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں کیا نماز خوشبو نیک عورت اگلی گل بھی سنیے ہوں میں تو اندازہ بھی یہ 4 یار اس تو بھی پیچھے بڑیاں ازلاں دیاں گلاں نے حضرت صدیق اکبر کہتے حضور اجازت دیں تو میں بھی بتاؤں مجھے کیا پسند ہے تو کہا ٹھیک ہے آپ بتائیں فرمایا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے مال میرا ہو اور خرچ آپ پر ہو سانو کہنے نے تسی اینا ملاتے خرچہ کر دیو کتھے لکھیا میں کہا چل اے ان توتیا چنگے کجے ارگا تیرا منہ ہے گلاں کرنا تو اوے صدیق اکبر نہیں پتا نبی تے خرچہ نہیں کرنا ہو کہندے نے مال میرا وے خرچ مصطفیٰ تے ہو جا سمجھ آ رہی ہے جناب فرمایا مال میرا ہو اور خرچ حضور آپ پہ ہو جائے دوسری خواہش حضور آنکھیں میری ہوں چہرہ آپ کا ہو آواز بلند کر کے سبحان اللہ کہو اللہ تمہیں بھی زیارت نصیب فرمائے سمجھ آ رہی ہے چہرہ آپ کا ہو آنکھیں میری زیارت کرتا یہ میری دوسری خواہش ہے اور تیسری خواہش کہا حضور میری تیسری خواہش یہ ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں آ جائے اور پھر آپ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین طیبہ طاہرہ نبی کے نکاح میں گئی یہ 3 خواہشات جب آپ نے یہ بیان کیا نا تو حضرت فاروق اعظم بولے کہنے لگے حضور اجازت ہو تو میں بھی بتاؤں مجھے کیا 3 پسند ہے مٹھے ہو گئے تو کہا چل ٹھیک ہے آپ بھی بتا دیجئے کہ آپ کو کیا پسند ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا لوگوں کو اچھی بات کا حکم دینا مجھے بہت پسند ہے بری باتوں سے روکنا مجھے بہت پسند ہے اچھی بات کا حکم دینا بری بات سے روکنا فرمایا تیسری بات کہ میں نئے کپڑے نہ پہنوں پھٹے پرانے کپڑے پہنوں یہ مجھے بہت پسند 3 چیزیں اچھائی کا حکم برائی سے منع اور پھٹے پرانے کپڑے پہننا یہ مجھے بہت پسند ہے پھٹے پرانے کپڑے پہننے سے بندے میں عاجزی پیدا ہوتی ہے پھٹے پرانے کا مطلب یہ جس کو پیبند لگا ہوا ہو یہ نہیں کہ یہ پاٹا تو پاٹا ہی رہے یہ سنت نہیں ہے پاٹ گیا تو سیمو اگر اپنے ہاتھ نال سیمو تو مدینے والے دی سنت ادا ہو لیکن پھٹا ہوا پیبند شدہ کپڑا پہنے پر تو کے پاؤ اے نو 6 مہینے کوئی تریا رہے اوے بولو تے صحیح کیونکہ صفائی بھی تو نصف ایمان ہے نا توتا پونا توتا چلو تھوڑی مقدر بھئی میں کی کر سکنا میں تو مسئلہ ہی دسنا ہے نا جی تو حضرت فاروق اعظم کی یہ 3 خواہشات اچھائی کا حکم برائی سے منع پرانے کپڑے ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں حضرت عثمان غنی کہنے لگے حضور میں بھی بتاؤں مجھے کیا پسند یہ دا مطلب ہے بڑیاں پرانیاں گلاں نے یار حضرت عثمان غنی کہنے لگے میں بتاؤں حضور نے فرمایا بتاؤ عثمان تجھے کیا پسند ہے محبوب کی 3 پسند صدیق اکبر کی فاروق اعظم عثمان غنی حضور مجھے بھی 3 باتیں پسند ہے کہا بتائیے آپ کو کیا 3 باتیں پسند ہے آپ فرماتے ہیں مجھے سب سے پہلے تلاوت قرآن بڑا پسند ہے ہائے 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 اور آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان غنی جب شہید ہوئے تھے تو آپ کا سر قرآن کے اوپر تھا آج بھی میوزیم عرب کا جس قرآن پر سیدنا عثمان غنی شہید آج بھی موجود ہے اس پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یہ صبغۃ اللہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً یہ آیت پہلے پارے کے آخر میں جو ہے اس کے اوپر صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ اسی کے اوپر عثمان کا خون آیا علماء فرماتے اللہ بھی بتانا چاہتا ہے عثمان اللہ دا اے رنگ سمجھ آ رہی ہے آج بھی وہ خون موجود ہے آپ کو تلاوت کلام بڑی پسند تھی حضور مجھے یہ پسند ہے فرمایا اچھا اور فرمایا دوسرا غریبوں کو کھانا کھلانا آواز کمزور ہو گئی ہے آپ کی اور تیسرا
फरमाया जिनके कपड़े ना हों उनको कपड़े लेके देना, ये मुझे बहुत पसंद है। ये 3 पसंदें हजरत उस्मान गनी ने इरशाद फरमाई। अभी आपने बताई, इधर से मौला अली फरमाने लगे हुजूर इजाजत हो तो मैं भी दसा मैनू केड़ी केड़ी शय पसंद है। तो कहा भैया आप भी बताइए आपको क्या पसंद है। हजरत मौला मुर्तजा बोले तो फिर मौला मुर्तजा बोले तो फिर कमाल बोले। आप फरमाने लगे या रसूल अल्लाह मुझे सबसे पहले ये पसंद है कि मेरा मेहमान आए मैं इज्जत करूं, रज के मेहमान नवाजी कराऊं, पता लगे किसी सखी दे बूहे ते गया। कहा ठीक है अली, बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात क्या पसंद है। हजरत मौला मुर्तजा फरमाने लगे या रसूल अल्लाह गर्मियां दे दिन होण बड़े कड़ाके दी धुप होवे ते मैं रोजा रखिया होवे, गर्मियां दे रोजे मैनू बड़े पसंद ने। फरमाया अली ये भी बड़ी प्यारी ख्वाहिश है आपकी भाई। दूसरी, पहली मेहमान की इज्जत, दूसरी गर्मियों करे तो तीसरी। फरमाए या रसूल अल्लाह तलवार होवे चंगी तकड़ी ते सामने काफिर होवे मैं टट्टा ही करी जावा, मैनू ये मुझे बहुत पसंद। बोलो तवज्जो है। फरमाया मुझे बहुत पसंद है। अब आप 4 यार है तो 4 यार सुनो तो सही ना, एक किथों किथों गाल तोड़ दी पई है। हुजूर ने फरमाया मेरी ये पसंद, अबू बकर पाक ने फरमाया मेरी ये, उमर पाक, उस्मान पाक, अली पाक। और तरतीब भी देखो, ये तरतीब उत्थे नहीं पुठी हुई तो बाद भी असी कोई नहीं होने देनी। समझ आ रही मेरी बात की। लेकिन यार अब बात सुन के अगर आप ना बोलें तो फिर ये आपकी अपनी मर्जी होगी। अब ये बातें हो रही थी, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, फरमाया जिब्राइल जा, आज हबीब ने भी अपनी पसंदा दसियां ते 4 यारां ने भी दसियां, चल तू भी दस के आ। सदके जावा तुहाडी सुभान अल्लाह, तू सदके जावा। हजरत जिब्राइल अमीन आ गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने पसंद बताई, आपके 4 यारों ने बताई, अल्लाह ने मुझे भेजा कि जा जिब्राइल तू भी अपनी पसंद दस के आ। तो नबी पाक मुस्कुराने लगे, फरमाया अच्छा एदा मतलब फिर तेरियां भी 3 ही पसंदा ने। फरमाया जी मेरियां भी 3 ही पसंदा ने। तो फरमाया दसो फिर केड़ी केड़ी पसंद है। फरमाया जेड़ा राह भुल जावे उन्हें राह दसना मैनू बहुत पसंद है। ओए बोलो ओए सुभान अल्लाह। देखो यार अगर इस एक हदीस पे अमल हो जाए ना तो साढ़े जिन्ने अमाल ने सब दी सलाह हो सकती है। इसी तरह ना फरमाया जेड़ा राह भुल जाए ना उन्होंने राह दसना है, मैनू बड़ा चंगा लगता है। क्या बिल्कुल ठीक हो गया जिब्राइल, तेरी पहली पसंद है तो बहुत सोहनी, भाई जे कोई सीधे राह दसन लग पवे तो पुठे राह ते चढ़े ही कोई ना। दूसरी ख्वाहिश क्या है। फरमाया या रसूल अल्लाह जिसले कोई वो बंदा जिहदा उस इलाके च कोई ना होवे जिन्होंने अजनबी कहने हैं, फरमाया जदों कोई ओदी इज्जत करदा है ना तो उन्होंने कहंदा यार तू रात इत्थे रह ले मैं रोटी देना, टेंशन ना ले मैं जो हैगा। फरमाया वो मैनू बड़ा पसंद आउंदा जिहड़ा अजनबियां दी खैर मंगदा है। फरमाया मैनू बड़ा पसंद आउंदा है। अच्छा फरमाया जिब्राइल ये तेरी 2 ख्वाहिशात हैं, तीसरी कौन सी है। सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मेरी तीसरी ख्वाहिश ये है कि मिस्कीनों के साथ भलाई की जाए। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली नहीं है। मिस्कीनों के साथ भलाई की जाए मतलब जिनके पास कुछ ना हो उनको ढूंढ ढूंढ कर जब उनके घर में कुछ पहुंचाया जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गिरामी कदर हजरात, अब जब नबी पाक ने अपनी पसंद, सिद्दीक पाक ने अपनी, उमर पाक ने अपनी, उस्मान पाक ने अपनी, अली पाक ने अपनी, जिब्राइल पाक ने अपनी पसंद बताई और तशरीफ ले गए, थोड़ी देर बाद फिर आ गए। इस गल ते जे अज दे पिंड वाले साडे भाई मलक हसीब उन्हां दे वालिद साहब ताब टीम दे जिन्ने मुंडे बैठे ने, ओ शुएब है मुंडे दा नाम, हाँ किन्नी खिदमत करदे बेचारे, फारूक, ते ये जेहड़ी टीम दे मुंडे बैठे हो ना इन्हां दा भी दिल खुश हो जाए भी यार साडे पिंड वालियां ने ना गल सुनी जिवें सुनन दा गल बड़ी दूर जा तुसा समझिया कि ये हुजूर दे 4 यारां नूं यार नबी पाक दे 4 यार ने जिन्हां दे नाल रहमत वाली मुवाफकत रब भी फरमाउंदा ते रसूल भी फरमाउंदे ने ते जिब्राइल भी फरमाउंदे ने। समझ आ रही है रहमत वाली मुवाफकत। अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्राइल जाके मेरे हबीब नूं दस के आओ वे मैनू भी 3 चीज़ां बहुत पसंद ने। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात, केड़ियां केड़ियां। फरमाया जदों मैं किसी नूं गरीबी देवां ते ओह सबर करदा ना मैनू बहुत पसंद आउंदा। ओ गरीबो टेंशन ना लिया करो तुसी अल्लाह दे बहुत प्यारे बंदे हो। फरमाया जदों मैं किसी नूं गरीबी देवां ना ते ओह फिर शिकवे ना करे सबर करे, फरमाया मैनू बहुत ही पसंद आउंदा। दूसरा बंदा केड़ा है। फरमाया जेड़ा नेकियां च कोशिश बहुत करदा ओदी सलाह हुंदी मैं नेकी कर ही लवां, फरमाया मैनू बहुत पसंद आउंदा। तीसरा बंदा फरमाया जेड़ा बंदा गुनाह करके रोन लग पवे मैनू बड़ा पसंद आउंदा है। सुभान अल्लाह।
ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਚੌਂ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੋ, حضرت جبرائیل دی موافقت بھی ویکھو, تاجدار مدینہ میرے رب دی موافقت ویکھو. اجے بھی کو گوشہ رہ جاندا ہے نا دی شان دا, دسو بھائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چوں 11 دا کٹھا ذکر ہے, بلکہ اے نہیں اس تو بھی اگلی گل سناواں جے جاگ دے بیٹھے ہو تسی تھکے بیٹھے ہو, لیکن میں کوشش کراں گا کہ یہ جڑا موضوع ہے نا کم از کم تواڈے ذہن چ آ جائے. حق 4 یار کی ہے, انہاں دی شان کیا ہے؟ سویرے تانوں کو پوچھے کوئی حدیث تے سنا سکو نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے پیارے غلام حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ ہو گئے بیمار. ادھر میرے ال ویکھو پوت کی تہاڈا اوتھے پہ, ادھر میرے ال ویکھو, اللہ دا نام جے. آخری بات, اس تو بعد میں تانوں چھٹی دے دیاں گا. میں ویسے 10 چیزاں یاد کر کے آیا سی, لیکن تہاڈا سنن دا موڈ بنیا ہی نہیں. میں آخری بیان کر کے اجازت منگا گا تہاڈے کول. مولا علی ہو گئے بیمار تے حضرت صدیق اکبر دے کول آئے. حضرت عثمان غنی تے فاروق اعظم کہنے لگے اپنا یار بیمار ہے, پوچھ کے نہ آئیے. کہنے لگے چلو یار. تینوں جنے رلے تے کٹھے ہو گئے. جدو کٹھے ہوئے تے 4 یار بنے کہ کوئی نہ بنے, اور آئے بھی مولا علی دے کر. حضرت مولا علی شیر خدا آپ ٹیک لگا کے بیٹھے سن. آپ نے باہروں آواز لائی اور پوچھا خادم نو پوچھ بھی کون ہے باہر. جدو دسیا بھی تواڈے یار آئے نے, فرمایا چھیتی کر بوا بند کر کے کھڑوتا ہے, چھیتی لے کے آ میرے یاراں. تشریف لے آئے. 4 یار پھر کٹھے ہو گئے. میں کہ علی دے گھر, مولا علی دے ڈیرے تے نہیں جو فرما رہے ہوتے بھی 4 یار, ہوتے بھی 4 یار. فرمایا آ جاؤ. اچھا ٹھیک ہو گیا جی. گرامی قدر حضرات جدو تے تشریف فرما ہوئے نا تے آپ نے فرمایا چھیتی کر ہوئے خادمہ, میرے یار آئے نے تے جڑی سارے تو ودیا شے گھر چ لے کے آ. اس ویلے ودیا شیواں 2 ہی ہوندیاں سن, یا کھجور تے یا شہد. وہ کہندا حضور شہد آیا ہے کل پلیٹ دے وچ, میں پایا پلیٹ بھی چٹے رنگ دی بڑی سونی لگدی پئی, لیاواں کہندے لیا. تے آپ نو پتہ ہے نا جدو ہن بھی سیانے گھر جڑے ہوندے نا, ہن تو پلاسٹک دے ڈبے تن کے ہر چ دیندے نے, ورنہ چھابا سمجھ دیو نا جدے روٹی رکھی دی ہے برتن روٹی رکھنے والا, او دے وچ پونا, پونے دے وچ روٹی, اوتے کپڑا ہے ٹک ٹک کے جڑیاں سیاڑیاں اماں بابا دادیاں نے ساڈیاں او دیندیاں نے. ہیں ہن جڑیاں واٹس ایپ والیاں نے پتہ نہیں کی کردیاں نے, انہاں دا مینوں کو نہیں پتا. کوئی اشارہ دینا ہوندا یا تسی غصے تے نہیں ہوندے, ہو بھی جاؤ تو کادی ٹینشن. میں تو گل سیدھی کردا پیا نا, تانوں جگانا بھی مقصود ہوندا سنگیو. اچھا انہاں خادم نے جس ویلے وہ چکیا نا پلیٹ, او دے اوتے نے کپڑا دے لیا. ظاہر سی بات ہے خادم ہوندا ہے, کتے بیچارہ چاڑ نہ سکیا. او جدو سارے دے سامنے رکھیا تے کپڑا ہٹایا نا تے وچ ایک وال پیا سی. حضرت علی کہنے لگے بھی تینوں دسے نہیں وال؟ صدیق پاک فرمان لگے غلام نو جا ہوئے اے ساڈا یار ہے, اسی جانیے تے ساڈا یار جا. لو جی ہن 4 یاراں دی محفل گئی لٹ. سمجھ آئی؟ سورۃ الرعد 13واں سپارہ روح البیان او دی تفسیر دے اندر آ میں گل سنا رہے ہیں جڑی میں پڑھدا پیا تواڈے سامنے. کیا بات ہے. اچھا ہویا کی غلام چلا گیا تے ہن نا بڑے مسکرا کے ایک دوسرے نال گلاں ہو رہیاں نے. کہنے لگے یار باقی ساریاں چھڈو, آ جڑا پلیٹ دے وچ شہد تے شہد دے وچ وال ہے نا 3 شیاں نے, اج تبصرہ کرو اس تے. تبصرہ کرو اس تے تبصرہ. یہ مطلب یہ سی کہ حضرت علی المرتضی غلام تے غصے نہ ہون تے او جویں کہندے نا بھی بندہ اپنا ایسا انداز پیش کرے کہ اگلا محسوس کرے بھی انہیں کوئی گل محسوس کیتی ہی نہیں. کہنے لگے بھی اس تے تبصرہ کریے. ایس گل تے میری خواہش یہ ہے کہ تسی سارے بولو, میری خواہش. کیوں گل ایسی ہے؟ انہوں نے آکھیا تبصرہ کون کرے؟ کہنے علی پاک تسی شروع کرو. کہنے لگے تسی. حضرت علی لیٹے سن, اٹھ کے بہ گئے. کہنے لگے ابو بکر ساریاں تو پہلا نمبر تیرا ہے تے شروع میں کرا, شروع بھی تو نہیں کرنا. سب تو پہلا نمبر تیرا. بولو نا یار, پہلا نمبر تیرا تو شروع میں کرا. اے کیویں ہو سکدا ہے؟ میں کہا تکڑا ہو, علی دا ڈیرا ہی آنا میرا پتر ہے, تو کتھے کتھے آئیں گا. سمجھ آئی؟ حضرت مولا مرتضیٰ نے فرمایا آپ پہلے شروع کریں. باقی ہمیں آکے گال تو بھی ٹھیک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو کمال دیا وہ دوسروں کے پاس تو نہیں ہے. گال تسی شروع کرنی ہے, بڑے تسی ہو, افضل تسی ہو, پہلے تسی ہو. حضرت صدیق اکبر کہنے لگے اچھا ہن مینوں شروع کرنا پینا؟ کہ ہاں جی. حضرت صدیق پاک فرماؤں لگے دیکھو بھئی ایک ہے وال, ایک ہے شہد اور ایک ہے پلیٹ. فرماتی نہ تے تبصرہ کرنا. یہ ٹھیک ہو گیا. آپ فرمان لگے گالے بے الدین انور من التست. تست پلیٹ نو کہندے نے. آپ فرمان لگے پلیٹ بہت چٹی ہے,
ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤਬਸਰਾ ਕਰਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਜ਼ਿਕरुल्लाह अहला मिन अल-असल, फरमाया ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਜੇ, ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਦੇ। सिद्दीक़ अकबर ਦਾ ਤਬਸਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। क्या बात है। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਬਾਤ ਵਾਲ ਤੇ ਤਬਸਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ व शरीअतु अदक़ मिन अश-शा'r, फरमाया ਜਿਹੜਾ ਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਚ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਹੈ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਹੈ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। आपने तबसरा कीता ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, दीन ਦਾ, अल्लाह दे जिक्र ਦਾ और शरीयत ਦਾ। ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਉਮਰ ਪਾਕ ਦੀ, ऐ उमर तुहाडी वारी आ कहने लगे बिल्कुल मैं भी ना तीन चीज़ां तबसरा करदा। आपने फरमाया अल जन्नत अनवर मिन अत-तस्त, फरमाया ये प्लेट डाडी सोहनी ते चमकदी पई है, पर जन्नत ए तो भी चमकदी पई है। समझ आ रही है। व नईमुहा अहला मिन अल-असल, और कहने लगे कि जड़ियां जन्नत दियां नेमतां ने ना, आहा हा शायद तक की मिठा है पर ओए ना तो भी मिठियां। तबसरा शुरू हो गया ना, ठीक है। गिरामी कदर हज़रात, हुन तीसरी बात आ गई वाल वाली। आपने फरमाया वस्सिरातु अदक्कु मिन अश-शा'r, फरमाया जड़ी पुल सिरात है ना वाल तो भी ज्यादा बारीक है। आपने भी तबसरा फरमा छड़िया। वारी आ गई उस्मान पाक दी, भी तुसी करो। आपने फरमाया अल कुरान अनवर मिन अत-तस्त, फरमाया जड़ा कुरान है ना ओदी नूरानियत, प्लेट होएगी नूरानी चमकदी, पर कुरान दी नूरानियत इस तो भी वध के। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली है। फरमाया दूसरी बात उस्मान गनी, आप फरमाते हैं व तिलावतहु अहला मिन अल-असल, कुरान मजीद की तिलावत फरमाया शायद तकी मिठा है, तिलावत शायद तो भी मिठी है, कभी तिलावत करके वे। और तीसरी बात वालते तबसरा करना सी, आपने फरमाया व तफसीरुहु अदक्कु मिन अश-शा'r, फरमाया कुरान दी तफसीर भी आम गल नहीं, वाल तो बरीक हुंदा है, पर कई जगह कुरान दे विच इंज दियां आउंदियां ने वाल तो भी बरीक तफसीर करनी पैंदी है। समझ आ रही है मेरी बात की। आपने भी तबसरा कर दिया। हुण तिन्ना यारां ने करते ते चौथे यार दी वारी आ, जिन्हों आप चार यार आखिया है, गौर दे नाल सुनिया जे। जदों आप दी वारी आई ना, हाँ बे मौला अली हुण तुसी बोलो की कहंदे हो, आपने गल छेड़ी ते मैं पंजाबी च अक्सर कहना चस नूं भी चस आ गई। वो किवें आई? आपने गल की थी, आपने फरमाया अद्दैफु अनवरु मिन अत-तस्त, फरमांदे ने यारा परौणे बहुत सोहणे हुंदे ने, मेरी प्लेट की सोहनी जेड़े मेरे अज परौणे आए ने प्लेट तो भी ज्यादा सोहणे ने। पांच चार बंदियां ने हाथ नहीं चुके, पता नहीं तुहाडी की मजबूरी है सरकार। हाय हाय आ गई ना चस। मौला अली ने गल ही इत्थे रखी, फरमाया होएगी प्लेट नूरानी दी चमकदी पे, पर जिड्डे सोहणे मेरे परौणे ने ना एडा सोहना कोई नहीं है। अच्छा दूसरी बात शायद दी थी, आपने फरमाया ये जड़ा मेहमान हुंदा है ना एदियां गल्लां, फरमाया शायद मिठा होएगा व कलाम उद्दैफ अहला मिन अल-असल, जेड़े मेरे अज तीन परौणे आए ने ना इन्हां दियां गल्लां शायद तो भी मिठियां आ जाए। मौला अली फरमा रहे। और तीसरी बात वालते तबसरा करना सी, आपने फरमाया जेड़ा परौणा हुंदा है ना ओनू कोई इंज दी निक्की मोटी गल नहीं करनी चाहिए, ओदा किते दिल ना टुट जाए। क्यों? फरमाया परौणियां दा दिल वाल तो भी ज्यादा उसले नाजुक हुंदा है। फरमाया वाल होएगा नाजुक, पर मेरे परौणे इस तो भी नाजुक जाए। समझ आ रही है मेरी बात की। देखो भी इकट्ठे भी होए, चार यार भी ने, तबसरा मैं तुहानू सुना छड़िया है, और कईयां जिंदगी च पहली बारी सुनिया होना है। अहले इल्म नू तो पता है, लेकिन कईयां पहली बारी सुनिया होना है। तुहाडा मौजू ये सी, ये मैं तुहानू फिर दस के जावां, तुहाडे ते मैं उधार छड्डी जाना। आज तुसी उंज नहीं बोले जिवें तुसी बोलदे हुंदे हो, मेरी तकरीर सुन लिया जे मैं कसर छड्डी होवे तां। आज जिन्नियां मैं सुना लईयां इन्हां नू याद रखो, ये अपने मोबाइलां च भराओ, इनू पकाओ, फिर कदी ये मौजू दस्सिया जे इत्थों अगे फिर टोरांगे। अल्लाह ताला तुहाडी साडी आज दी हाज़री कबूल